کر آئے ہوئے ہمارے ماں اور بہنوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدو نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ٹوٹی ہڈیوں کو لعاب دہن سے جوڑ دینے والے آقا، وہی آقا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یاسین کہہ کے پکارا، تو کہیں طٰہٰ کہہ کے پکارا، تو کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، تو کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا۔ آئیے انہی آقا کے برگاہ رسالت میں درودوں کی ڈالی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے باز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو، بے شک بے شک، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کرو بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹھنڈا میرا وہ کفیفہ چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفیفہ چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انداز میں فرماتے ہیں آنکھ عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے، آنکھ عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑ درود، بے شک بے شک، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑ درود۔ دختران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک اللہ اور اس کے مقدس فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ بے شک اللہ اور اس کے مقدس فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو جیسا کہ یہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ دختران ملت اسلامیہ، آج تو خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا عرس ہے، لیکن میں اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہمارے بہنیں بہت ساری آئی ہیں جو آپ کو ان کے بارے میں بتا دیں۔ آج میں آپ لوگوں کو درود پاک کی فضیلت اور اس کے پڑھنے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے اور اس کے نقصانات کے بارے میں، جو نہ پڑھے اس کے نقصانات کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو آپ کو آئیے میں بتاتی ہوں حدیث کے روشنی میں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو سب سے زیادہ قریب میرے شخص ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ یعنی کثرت کے ساتھ درود پاک مجھ پر پڑھا ہوگا۔ بے شک بے اور شک، دوسری حدیث میں منقول ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درود پاک ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے بے گا، شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ دختران ملت اسلامیہ، اس حدیث میں آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنا زیادہ مہربان ہے، کتنا ہی رحیم و کریم ہے وہ کہ ہمارے ایک مرتبہ درود پاک
फजीलत बताती हूँ, सुनिएगा गौर से। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के दिन अर्श पर तशरीफ फरमा थे तो एक फरिश्ते को देखते हैं और कहते हैं कि ए जिब्रील, इस फरिश्ते को क्या हुआ है? क्या कहते हैं? ए जिब्रील, इस फरिश्ते को क्या हुआ है? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूलल्लाह, इस फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने एक शहर तबाह करने के लिए भेजा था, लेकिन उस शहर में एक शेरख्वार बच्चे को देखकर ये फरिश्ता उस शहर को छोड़ दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ये सजा दी। दुख्तराने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या इसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती? इसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती? जिब्रील इस्लाम कहते हैं, तौबा क्यों नहीं कबूल हो सकती? रब का वादा है, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कबूल कराएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के बरगाह में जाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, इस फरिश्ते की तौबा कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ए मेरे महबूब, इसका तौबा यही है कि ये आप पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फरिश्ते को आकर ये खुशखबरी सुनाते हैं। वो फरिश्ता 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, मलाइका में ये शोर हो जाता है कि अल्लाह ने उस फरिश्ते की तौबा कबूल फरमाई। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, मका अर्श उनका, फलक फर्श उनका। बेशक, बेशक। अर्श उनका, फलक फर्श उनका। मुल्क खादिमाने सराय मोहम्मद, और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। बेशक, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रजाए मोहम्मद। दुख्तराने मिल्लत इस्लामिया, अब आइए एक और आपको वाक़या सुनाऊं दुरूद पाक की फजीलत के बारे में। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। जब पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी चढ़ा तो कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने 3 मरतबा आमीन कहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 मरतबा आमीन मैंने इसलिए कहा, जब मैंने पहले मिंबर के पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमी आकर ये कह रहे थे, हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमजान का मुकद्दस महीना पाया और उसमें अपनी बख्शिश न करवाया। तो मैंने कहा आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमी ने कहा, हलाक हो गया वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया, जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न किया। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अमी ने कहा, हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और आप पर दुरूद पाक न पढ़े। दुख्तराने मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सीढ़ियों पर कदम रखा, 3 मरतबा आमीन कहा। तो जिब्रील अमी ने सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपने 3 मरतबा कहा आमीन। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, 3 मरतबा आमीन मैंने इस वजह से कहा, और तीसरी मरतबा जो आमीन कहा वो किस वजह से कहा? इसी वजह से कि हलाक हो गया वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र न किया जाए और वो आप पर दुरूद पाक न पढ़े। दुख्तराने मिल्लत इस्लामिया, जिस तरह दुरूद पाक पढ़ने की फजीलतें हैं, उसी तरह दुरूद पाक न पढ़ने की बर्बादियां भी है। एक वाक़या मुझे याद आता है कि एक शख्स का जब इंतकाल हो गया तो उसके लिए कब्र खोदा गया। जब पहली कब्र खोदी गई तो उसमें से एक काला बहुत ही खतरनाक सांप निकला। उस कब्र को बंद कर दी गई। दूसरी कब्र खोदी गई तो उसमें वही सांप निकला। जब तीसरी कब्र खोदी गई तो उसमें वही सांप निकला। वो सांप कहने लगा, ए लोगों, तुम जितनी भी कब्र खोदोगे मैं उतनी कब्र में आऊंगा।
اللہ لیکن اکبر لوگوں نے کہا آخر کیوں؟ وہ کہنے لگا یہ شخص جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا اس پر درود پاک نہیں پڑھتا تھا تو میں اس کی سزا اس کو قیامت تک دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دختران ملت اسلامیہ، آپ تو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتی ہوں گی اور دعا بھی مانگتی ہوں گی، تو آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہیں اس میں بھی آپ درود پاک پڑھتی ہیں، دعا مانگتی ہیں اس میں بھی درود پاک پڑھتی ہیں۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز میں درود پاک نہ پڑھیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ درود پاک ہم کب پڑھتے ہیں، تو سنیے، جب آپ تمام نمازوں کو پڑھ کر تحیات پڑھتی ہیں اس کے بعد درود پاک پڑھتی ہیں، جس کو آپ لوگ درود ابراہیم کہتے ہیں، دختران ملت اسلامیہ دعا مانگتی ہیں تو اس میں بھی درود پاک پڑھتی ہیں، بغیر درود پاک کے کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے تو شک آئیے بے میں آپ شک۔ کو حدیث کی روشنی سے بتاؤں، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے بیچ لٹکی ہوئی ہوتی ہے جب تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج دو، بے شک تو بے دعا شک۔ ہماری اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج دیں۔ دختران ملت اسلامیہ، اب آئیے سب سے آخر کا واقعہ میں آپ کو سنا کر یہاں سے میں خیر ہونا چاہوں۔ ایک عورت تھی جو حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے، اے حسن بصری، میری ایک بیٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حسن بصری کہتے ہیں، جا عشاء کی نماز پڑھ لینا اور اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنا جس میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھنا اور اس کے بعد درود پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ وہ عورت جاتی ہے، جب رات ہوتی ہے عشاء کی نماز پڑھتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز جیسا کہ حسن بصری نے کہا تھا ویسے پڑھتی ہے اور درود پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہے۔ جب وہ نیند میں غلبہ ہوتی ہے تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی عذاب میں مبتلا ہے، پیروں میں بیڑی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، سر پر تارکول کی ٹوپی ہے۔ وہ بے چین ہو جاتی ہے اور صبح ہوتے ہی حسن بصری کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے، اے حسن بصری، میری بیٹی عذاب میں مبتلا ہے، میں اس کے لیے کیا کروں؟ حسن بصری کہتے ہیں، تو جا صدقہ دے دے، اللہ تبارک و تعالی صدقہ سے تمہاری بیٹی کے گناہوں کو معاف کرے بے گا۔ شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حسن بصری جب سوتے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جو جنت کے باغوں میں سے ایک الگ باغ ہے، اس میں مزین کیا ہوا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک لڑکی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے، اے حسن بصری، کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ حسن بصری کہتے ہیں، نہیں، میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ وہ لڑکی کہتی ہے، اے حسن بصری، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں نے آپ کے پاس مجھے دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ وہ کہتے ہیں تم وہی لڑکی ہو، تمہاری ماں تو کچھ اور حالت بتا رہی تھی، تم کسی اور حالت پر ہو۔ وہ کہتی ہے، اے حسن بصری، میری جو ماں نے جو بھی حالت بتائی وہ بالکل سچ ہے، میں عذاب میں مبتلا تھی۔ وہ حسن بصری کہتے ہیں، آخر تمہاری حالت ایسا کیسے ہو گئی؟ وہ لڑکی کہتی ہے، حسن بصری، میں قبروں میں جب عذاب دیا جا رہا تھا تو ایک بزرگ شخص درود پاک پڑھتے پڑھتے گزرا، اسی کے برکت سے تمام قبر کی عذاب اٹھ بے گئی۔ شک بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میں اتنا مزین کیے ہوئے تخت پر بیٹھا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب ہے درود پاک کی برکت۔ درود پاک کی برکت سے قبروں میں جب عذاب اڑ جائے تو سوچئے کیا ہی خوب درود پاک کی فضیلت ہے۔ درود پاک آپ لوگ پڑھیے اور اتنا پڑھیے کہ آپ کے بھی قبروں سے عذاب اٹھ جائے، اور پڑھ کر بخشیے بھی تاکہ جو مردے ہیں ان کے بھی قبروں سے عذاب اٹھ جائے، ان کو ثواب ملے۔ بس اب میں اپنی تقریر یہیں پر ختم کرنا چاہوں گی، اور میں اس سے پہلے ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بے شک بے میں شک سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلی آنکھ صلی علی بے کہتے شک کہتے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہ قصہ لطف ابھی نہ تمام ہے، یہ قصہ لطف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ ہوا بیاں
وہ آغاز باب تھا. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ استغفار پڑھ لیں تاکہ ہمارے سنانے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. یا میرے ساتھ اب مل کر استغفار پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.